بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے قومی آمدنی کے تصورات۔ قومی آمدنی کے تصورات، کانسیپٹس آف نیشنل انکم۔ کانسیپٹس آف نیشنل انکم کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے واٹ از نیشنل انکم، قومی آمدنی کیا ہوتی ہے۔ قومی آمدنی یا نیشنل انکم ہم نے پہلے لیکچر میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے 3 کانسیپٹس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس میں کیا تھا؟ خام قومی پیداوار، خام ملکی پیداوار اور خالص قومی پیداوار، گراس نیشنل پروڈکٹ، گراس نیشنل پروڈکٹ اور گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اور تیسرا تھا اس میں نیٹ نیشنل پروڈکٹ۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ باقی 3 کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے۔ ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا قومی آمدنی کی پروفیسر گارنر کیا کہتا ہے، آمدنی سے مراد وہ کمائی ہے جو اس کی اپنی اور اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے حاصل ہو، لہذا قومی آمدنی کسی ملک کے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم تمام لوگوں کی آمدنیوں کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس کیا حاصل ہوگی؟ قومی آمدنی حاصل ہوگی۔ قومی آمدنی قوم کی معروضی آمدنی کی اس حصہ پر مشتمل ہوتی ہے جسے زر کے پیمانے سے ماپا جا سکے۔ اس میں بیرونی ملک سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ پروفیسر، انجینئرز، ڈاکٹر کی خدمات جو ہیں اس کو اس نے نظر انداز کیا، وہ اشیاء شامل کی جو مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں۔ اس لیے جو ڈیفینیشن ہے پیگو کی اس پہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا۔ الفریڈ مارشل نے کہا کسی ملک میں محنت اور سرمایہ قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کی مقدار ایک خالص مجموعہ پیدا کرتے ہیں، یہی اس قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ یعنی جو بھی ملکی وسائل ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے جو پروڈیوس کیا جائے گا اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ قومی آمدنی، نیشنل انکم کا نام دیا جائے گا۔ فشر کیا کہتا ہے؟ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو صارفین ایک سال کے عرصہ میں صرف کرتے ہیں، خواہ وہ جاری ذرائع سے حاصل ہوں یا انسانی، قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ ہگس نے کیا کہا؟ قومی آمدنی اشیاء و خدمات کے اس حصہ پر مشتمل ہوتی ہے جس کی مالیت زر کے پیمانے پر لگائی جائے۔ ان تعریفوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تعریف پروفیسر مارشل کی ہے آمدنی کی، یعنی مادی دولت کے ساتھ ساتھ غیر مادی خدمات کو بھی شامل کیا، یعنی گوڈز بھی آئیں گی اور سروسز بھی آئیں گی۔ اسی طرح جو تجارت خارجہ ہے، یعنی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے، یا وہ آمدنی جو باہر سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان کی جو آمدنی ملک کے اندر آئے گی اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو قسط و ریٹ کے اخراجات کو مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی قومی آمدنی جنرلی کیا ہے؟ ایک سال میں جو کچھ پروڈیوس ہوتا ہے اس کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد قومی آمدنی کی جو تعریفیں تھیں اس سے ہم ایک رزلٹ نکالتے ہیں کہ ایک سال کے عرصہ میں اشیاء و خدمات کی پیدا کردہ مقدار کی مجموعی مالیت ہے، اس میں بیرون ملک سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی شامل ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کسی ملک کے آمدنی پیدائش کو سال کے دوران ہونے والے تمام معاوضوں کے مجموعہ کو قومی آمدنی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اس مجموعے میں انتقالی ادائیگیوں کو شمار نہیں کیا جاتا۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا انتقالی ادائیگیاں کیا ہوتی ہیں، یعنی وہ آمدنی جو بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اسے ہم انتقالی ادائیگیاں یا ٹرانسفر پیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے 6 تصورات ہیں: خام ملکی پیداوار، خام مجموعی پیداوار، خالص قومی پیداوار، قومی آمدنی، شخصی آمدنی، قابل تصرف شخصی آمدنی۔ یعنی یہ مختلف شکلیں ہیں قومی آمدنی کی جو کہ ہم نے ڈسکس کی۔ 3 ہم نے ڈسکس کی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا خام ملکی پیداوار۔ خام ملکی پیداوار کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو اندرونی ذرائع سے پیدا ہوگا اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اسے ہم خام ملکی پیداوار کا نام دیتے ہیں۔ اندرونی ذرائع میں یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ شامل ہوں گی، وہ آمدنی شامل نہیں ہوگی جو بیرون ملک سے حاصل ہوتی ہے۔ اور خام یا مجموعی قومی پیداوار کیا ہوتی ہے؟ اس میں یعنی تمام جو اندرونی اور بیرونی دونوں ذرائع سے جو ہمیں پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں، یعنی وہ آمدنی بھی شامل کر لی جاتی ہے جو باہر سے حاصل ہوتی ہے، تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ خام قومی پیداوار یا خام یا مجموعی قومی پیداوار، گراس نیشنل پروڈکٹ یا جی این پی جسے نام دیتے ہیں۔ خالص کیا ہوگی؟ ہم نے کہا جی جو کچھ ملک میں پروڈیوس ہوتا ہے ایک سال کے عرصہ میں، وہ زراعت، صنعت، جو بھی ملکی وسائل ہیں
ان کو بروئے کار لا کر جو پیدا ہوگا وہ ہے خام قومی پیداوار یا مجموعی قومی پیداوار، گراس نیشنل پروڈکٹ۔ اب اس گراس نیشنل پروڈکٹ میں سے اگر ہم جو ہے شکست و ریت کے اخراجات، توڑ پھوڑ کے اخراجات، ڈیپریسیشن الاؤنسز کو مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا حاصل ہوتی ہے؟ خالص قومی پیداوار۔ ہم نے ان تین کانسیپٹ کو پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے قومی آمدنی۔ دیکھیں پہلی شکلیں ہم نے تین دیکھی، جو کچھ پروڈیوس ہوا ملک کے اندر اندرونی ذرائع سے خام ملکی پیداوار، اور ہم نے کہا اس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ بیرونی ذرائع سے آمدنی کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو وہ ہماری کیا بن جاتی ہے؟ خام قومی پیداوار۔ اور اگر اس میں سے ہم شکست و ریت نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ ہمارے پاس خالص قومی پیداوار آ جاتی ہے۔ قومی آمدنی کیا ہے؟ قومی آمدنی وہ آمدنی ہے جو کسی بھی ملک کے تمام آمدین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ ہو، یعنی لگان، اجرت، سود اور منافع کے مجموعے کو ہی قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ان کے جو معاوضے ہیں ان کو جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی حاصل ہے۔ بعض اوقات اشیاء و خدمات کی قیمتیں قومی آمدنی کی حقیقت کو آشکار نہیں کرتی، اس کی درج وجوہات ہیں۔ بعض اوقات اشیاء پر حکومتی ٹیکس عائد کر دیتی ہے، مثلا ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ، کارخانہ دار ان ٹیکسوں کو ادا کرتے ہیں اور قیمت میں یہی ٹیکس جمع کر کے صارفین سے وصول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پنکھے کی قیمت 800 روپے ہے، لیکن فی پنکھا 100 روپے حکومت ٹیکس لگا دیتی ہے، اب صارفین کو یہی پنکھا 900 روپے کی خریدا جاتا ہے جبکہ اس کی اصل قیمت 800 روپے تھی۔ لہٰذا اصل قیمتوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے قومی آمدنی میں جو ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے یعنی وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی جو سیل ٹیکس ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ بعض اشیاء کی لاگت پیدائش زیادہ ہوتی ہے جنہیں عوام خرید نہیں سکتی، یہ چیزیں ضروریات زندگی میں شامل ہوتی ہیں تو حکومت اپنی طرف سے کچھ مدد دیتی ہے، یعنی بعض اوقات کسی مفید چیز کو لوگوں میں مقبول بنانے کے لیے حکومت قیمت کا کچھ حصہ خود ادا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جو کیمیائی کھاد ہیں یعنی فرٹیلائزر کو کسانوں میں مقبول بنانے کے لیے کھاد کے ایک تھیلا جس کی قیمت 300 روپے تھی لیکن حکومت جو ہے یہ کتنے میں 200 روپے میں فروخت کرتی ہے تاکہ کسان زیادہ سے زیادہ کیمیائی کھاد استعمال کر کے اس کے فائدوں سے روشناس ہو سکے۔ اس قسم کی مدد کو اعانۂ سبسڈی کہا جاتا ہے، چونکہ عام لوگ ایک چیز کی قیمت کم ادا کرتے ہیں جبکہ اس کی اصل قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بازاری قیمت میں اعانوں کی مالیت بھی جمع کر لی جاتی ہے تو اس سے صحیح قیمت کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس لیے کسی ملک کی قومی آمدنی درج ذیل فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے کہ قومی آمدنی برابر ہوتی ہے خالص قومی پیداوار جمع اعانے مائنس بالواسطہ ٹیکس، یعنی نیشنل انکم کس کے برابر ہوگی؟ NNP نیٹ نیشنل پروڈکٹ مائنس انڈائریکٹ ٹیکس پلس سبسڈی۔ اس کا مطلب ہے جو قومی آمدنی ہے، قومی آمدنی جو ہے اس کی شکل کہاں سے نکلے گی؟ ہم نے کہا جو کچھ پروڈیوس ہوا اسے ہم نے نام دیا خام قومی پیداوار۔ اب خام قومی پیداوار میں سے ہم نے شکست و ریت کے اخراجات کو مائنس کیا تو ہمارے پاس آ گئی خالص قومی پیداوار۔ اب اس خالص قومی پیداوار میں سے اگر ہم سبسڈی اعانے کو جمع کرتے ہیں اور ٹیکسز کو بالواسطہ ٹیکس، یعنی بالواسطہ ٹیکس وہ ہوتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس جو لگتے کسی پہ اور پے کوئی اور کرتا ہے، جیسے ابھی ہم نے ایک ایگزامپل سے بھی اس کو بیان کیا کہ جو پروڈکٹ ہم مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ₹20 پلس 10 روپیز سیل ٹیکس۔ اب یہ ٹیکس جو ہے وہ کمپنی پہ لگا تھا، کمپنی نے کس پہ ڈال دیا؟ پروڈکٹ میں یعنی ایڈ کر دیا۔ اس قسم کے ٹیکس کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ بالواسطہ ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی قومی آمدنی کیا ہوگی؟ خالص قومی پیداوار مائنس بالواسطہ ٹیکس جمع اعانے، یا نیشنل انکم برابر ہوگی NNP نیٹ نیشنل پروڈکٹ مائنس انڈائریکٹ ٹیکس پلس سبسڈی۔ شخصی یا ذاتی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ شخصی یا ذاتی آمدنی سے مراد وہ آمدنی جو کسی ملک کا باشندہ جو ہے باشندے کو حاصل ہوتی ہے، اور شخصی آمدنی قومی آمدنی سے اخذ کی جاتی ہے۔ یعنی شخصی آمدنی کیا ہے؟ ایک سال میں ایک آدمی جو انکم کمائے گا اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اسے ہم نیشنل شخصی آمدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی شخصی آمدنی فار ایگزامپل ایک وکیل ایک ماہ میں 50,000 روپے کماتا ہے تو سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 6 لاکھ۔ اب 6 لاکھ اس کی کیا ہوگی؟ شخصی آمدنی ہوگی۔ اب شخصی آمدنی کی تفصیل مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات یعنی انڈسٹریبیوٹیڈ
کارپوریٹ پروفٹ، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں کسی سال کے دوران حاصل ہونے والے تمام منافع اپنے حصہ داروں میں تقسیم نہیں کرتی، بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کر سکیں یا دوبارہ سرمایہ کاری کر کے اس میں مزید اضافہ کر سکیں۔ اس لیے یہ غیر منقسم جو منافع جات ہیں لوگوں تک نہیں پہنچتے اور شخصی آمدنی میں شامل نہیں ہوتے۔ منافع ٹیکس حکومت آجروں یا سرمایہ کاری کرنے والے اداروں کے منافع جات پر ٹیکس لگا دیتی ہے، لہذا ٹیکس کی مالیت شخصی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی۔ سماجی تحفظ کی کٹوتیاں، سوشل سیکیورٹی ڈیڈکشن ہے، ملازمین کی تنخواہ کا کچھ حصہ ان کو ادا نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی اجتماعی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے یا ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت دے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آجرین بھی ملازمین کی بہبود کے لیے کچھ رقوم تنخواہ سے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ تمام رقوم لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی جو شخصی آمدنی کا حصہ نہیں بنتی۔ انتقالی ادائیگیاں یعنی ٹرانسفر پیمنٹ، یہ وہ تمام ادائیگیاں ہوتی ہیں جن کے عوض کوئی پیداواری کام نہیں کیا جاتا، مثلا پینشن، بڑھاپے کا الاؤنس، وظائف، جیب خرچ وغیرہ۔ یہ تمام ادائیگیاں قومی آمدنی میں کہیں شمار نہیں کی جاتی لیکن شخصی آمدنی میں شمار ہوتی ہیں۔ یعنی شخصی آمدنی برابر ہوتی ہے قومی آمدنی مائنس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کی غیر منقسم منافع جات مائنس منافع ٹیکس مائنس سماجی تحفظ کی کٹوتیاں پلس انتقالی ادائیگیاں۔ اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ اسے ہم نام دیں گے ٹرانسفر پیمنٹ یا انتقالی ادائیگیوں کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی جو شخصی آمدنی ہے وہ کیا ہوگی کہ وہ پروفٹ جو انڈسٹریبیوٹیڈ کارپوریٹ پروفٹ مائنس پروفٹ ٹیکس مائنس سوشل سیکیورٹی ڈیڈکشن پلس ٹرانسفر پیمنٹ، تو اس کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ شخصی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ شخصی آمدنی سمپلی کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی ایک سال میں جو آمدنی کماتا ہے اسے ہم شخصی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ اب خام ملکی پیداوار جو ہے وہ کیا ہوگی؟ نجی صرفی خرچ جمع نجی سرمایہ کاری جمع حکومتی اخراجات جمع صافی درآمدات کی مالیت، یعنی ہم نے فرض کیا ہے وہ 2000 بلین روپے ہے اور جمع بیرون ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی وہ 200 بلین روپے ہے، تو خام قومی پیداوار کیا بن جائے گی؟ 2200 بلین۔ اگر ہم اس میں سے فرسودگی کے الاؤنسز کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ 2100 جو ہے بلین روپے جو ہے 2100 بلین جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ ہماری خالص قومی پیداوار گراس نیشنل پروڈکٹ ہو جائے گی۔ اگر اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں بالواسطہ ٹیکس یعنی انڈائریکٹ ٹیکس کو مائنس کریں اور سبسڈی کو ایڈ کریں تو وہ قومی آمدنی آ جائے گی 2150 بلین جو ہے روپے ہماری کیا بن جائے گی۔ اب 2150 میں سے اگر ہم مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کو کی غیر منقسم منافع جات یعنی جو تقسیم نہیں ہوئے منافع ان کو مائنس کریں، منفی سماجی تحفظ کی کٹوتیاں اور منافع ٹیکس جمع انتقالی ادائیگیاں، تو ہمارے پاس شخصی آمدنی آ جاتی ہے جو کہ 2250 روپے بنتی ہے۔ منفی اگر ہم اس میں سے براہ راست ٹیکس کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ 2200 جو ہے وہ قابل تصرف شخصی آمدنی۔ اب قابل تصرف شخصی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ قابل تصرف شخصی آمدنی وہ ہوتی ہے جو آمدنی خرچ کرنے کے قابل ہوں، یعنی اگر ہم شخصی آمدنی میں سے براہ راست ٹیکس کو مائنس کر دیتے ہیں تو باقی جو آمدنی ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے نام دیا جاتا ہے قابل تصرف شخصی آمدنی۔ اب جو قابل تصرف شخصی آمدنی ہے یعنی سے مراد جو ڈائریکٹلی ہم خرچ کر سکتے ہیں ضروریات زندگی پر، اسے ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ قابل تصرف شخصی آمدنی۔ ڈسپوزیبل پرسنل انکم، براہ راست ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکس، یعنی وہ ٹیکس جس پہ لگے گا وہی اس کو پے کرے گا، جیسے پراپرٹی ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ براہ راست ٹیکس ہے، جس پہ لگتا ہے وہی اس کو پے کرتا ہے۔ اور بالواسطہ ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس کیا تھا؟ یعنی اس کو آگے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک شخص سے دوسرے پہ منتقل کر دے تو اس قسم کے ٹیکس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ بالواسطہ ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو تصورات کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بلاک بنے ہوئے ABCD E اور F، جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ خام ملکی پیداوار اور خام قومی پیداوار کیا فرق ہے، یعنی نجی صرفی اخراجات جمع نجی سرمایہ کاری جمع سرکاری اخراجات جمع صافی درآمدات و برآمدات کی مالیت، خام ملکی پیداوار جمع بیرون ممالک سے رقوم، ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس GNP آ جاتی ہے۔ اور اگر ہم خالص قومی پیداوار میں سے
فرسودگی کے الاؤنسز کو مائنس کیا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ خالص قومی پیداوار آ جائے گی. اور خالص قومی پیداوار میں سے بالواسطہ ٹیکس مائنس کر دیتے ہیں, اور اگر اعانتیں جو ہے یا سبسڈیز جو ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ قومی آمدنی. اب قومی آمدنی کیا ہے؟ قومی آمدنی نکالنے کے لیے یعنی خالص قومی پیداوار میں سے اگر ہم مائنس کرتے ہیں منافع ٹیکس, غیر منقسم منافع جات, خالص قومی پیداوار میں سے ہم نے بالواسطہ ٹیکس اور جو سبسڈی تھی اس کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس تھی قومی آمدنی. اب قومی آمدنی میں سے منافع ٹیکس یعنی انڈسٹریبیوٹیڈ جو پروفٹ تھے وہ, اور جو سوشل سیکیورٹی وہ, اور انتقالی ادائیگیاں یعنی ان کو مائنس کرتے ہیں اور انتقالی ادائیگیوں کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس شخصی آمدنی آ جاتی ہے. اور اگر شخصی آمدنی میں سے اگر ہم براہ راست ٹیکس کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ قابل تصرف شخصی آمدنی. یعنی اس کے 6 کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیے. خام ملکی پیداوار یعنی خام ملکی پیداوار میں وہ تمام آمدنیاں شامل ہوں گی جو ملکی ذرائع سے پیدا ہوتی ہیں. نجی یعنی نجی سرمایہ کاری, نجی جو ہمارے اخراجات ہیں, سرکاری اخراجات ہیں, درآمدات اور برآمدات کا فرق ہے, وہ ہماری خام ملکی پیداوار ہے. اور اگر ہم خام ملکی پیداوار میں سے بیرونی ممالک کو ایڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس خام قومی پیداوار آ جاتی ہے. اور اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے فرسودگی کے الاؤنسز, ڈیپریسیشن الاؤنسز کو مائنس کرتے ہیں تو خالص قومی پیداوار آتی ہے. اور اگر ہم خالص قومی پیداوار میں سے واسطہ ٹیکس کو مائنس کریں اور سبسڈی کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے. اور اگر ہم قومی آمدنی میں سے منافع ٹیکس, غیر منقسم منافع جات, سماجی تحفظ کی کٹوتیاں مائنس کریں اور انتقالی ادائیگیوں کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس شخصی آمدنی آ جاتی ہے. اور اگر ہم شخصی آمدنی میں سے براہ راست ٹیکس یعنی وہ ٹیکس جس پہ لگے گا وہی پے کرے تو اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ قابل تصرف شخصی آمدنی. اسی طرح ایک ہوتی ہے پر کیپیٹا انکم, فی کس آمدنی. شخصی آمدنی اور فی کس آمدنی, پر کیپیٹا انکم, دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو فی کس آمدنی ہے اس کا مطلب ایوریج انکم نام دیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم ٹوٹل انکم کو ٹوٹل پاپولیشن سے ڈیوائڈ کر دیں, یعنی کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کل قومی آمدنی کو کل آبادی پہ تقسیم کر دیا جائے تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ پر کیپیٹا انکم. اب پر کیپیٹا انکم کسی بھی ملک کی سیم ہوتی ہے, یعنی ایک ملک جو وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, اس کی ایوریج انکم سب کی نکالتے ہیں تو ایوریج سب کی ایک آئے گی. لیکن جو شخصی آمدنی ہوتی ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. کسی کی انکم 10,000 بھی ہوتی ہے اور کسی کی انکم 10 لاکھ بھی ہوتی ہے. تو یعنی شخصی آمدنی ڈفر کرتی ہے لیکن جو پر کیپیٹا انکم ہوتی ہے وہ سیم رہتی ہے. اب یہ کچھ بالواسطہ ٹیکس کی تعریف آپ نے لکھنی ہے. اعانے کیا ہوتے ہیں, قابل تصرف شخصی آمدنی کیا ہے, فیکس آمدنی کیا ہوتی ہے, شخصی آمدنی کیا ہے, قومی آمدنی کیا ہے, ان کی آپ نے تعریفیں بیان کرنی ہے. امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.